الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. وقول اللہ تعالی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وقال تعالی والذین هم بربهم لا یشرکون. باب ہے جس نے توحید کی تحقیق کی وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا. وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا. گزشتہ درس میں توحید کی تحقیق کا کیا مطلب ہے وہ بتایا گیا تھا. توحید کی تحقیق کا کیا مطلب ہے اس باب ہی کی وضاحت پر پورا درس ختم ہو گیا تھا. اور جو ہے اس حوالے سے کئی باتیں بتائی گئی تھیں. اگر آپ جو ہے گزشتہ درس کی ریکارڈنگ سنیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اس چیز کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ گزشتہ درس میں وہ سب باتیں آ گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین والذین هم بربهم لا یشرکون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے, قانتا للہ, اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے, حنیفاً, اور یکسو تھے, یعنی اللہ رب العالمین کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والے تھے, تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف توجہ دینے والے تھے. ولم یک من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور دوسری آیت جو سورہ مومنون کی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون. اپنے مومن بندوں کی اور مخلص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں, شریک نہیں ٹھہراتے ہیں کسی کو. اب یہ جو باب ہے, باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب, جس نے توحید کی تحقیق کی, یعنی توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہے, جس نے توحید کی تخلیص اور تصفیہ کیا, توحید کو پاک و صاف رکھا, شرک, بدعت اور معاصی کے شوائب سے, آمیزش سے, ملاوٹ سے, جس نے توحید کو شرک, بدعت اور معاصی کی ملاوٹ سے پاک و صاف رکھا, وہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا. یہ باب ہے. اور جو اس باب کی تائید میں یا اس باب کے اس بات میں یعنی باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے, کیا کہی ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی, توحید کی تخلیص کی, توحید کا تصفیہ کیا, یعنی توحید کو پاک و صاف رکھا, شرک کی آمیزش سے, ملاوٹ سے, بدعات کے ملاوٹ سے اور معاصی کی ملاوٹ سے. تو وہ معاصی مطلب گناہ, نافرمانی کے کام, ان سب کے ملاوٹ سے جو ہے توحید کو پاک و صاف رکھا, وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ گویا کہ عنوان قائم کیا ہے, یہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اب اس مسئلے کی تائید میں قرآن کی یہ آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یعنی اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ بتانا ہے کہ توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے, توحید کی تحقیق کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو بتایا یہی جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, بتایا کہ یہ صفات جس کے اندر آ گئیں, یہ صفات اور یہ خوبیاں جس شخص کے اندر پیدا ہو گئیں, وہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا. اور گویا کہ اس نے توحید کی تحقیق کر لی. یہ خوبیاں, جو خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, اور دوسری آیت میں مومنوں کی جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, ان خوبیوں کو جس نے بھی اختیار کر لیا, اس نے گویا کہ توحید کی تحقیق کی,
یعنی اپنی توحید کو پاک و صاف کر لیا شرک بدعات اور معاصی کی ملاوٹ سے، تو وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا۔ تو گویا کہ تحقیق کا معنی بتانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ان آیات کو بیان کیا ہے کہ توحید کی تحقیق کس کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں گے تو اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی 4 خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، 4 صفات اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی، اور یہ ایسی صفات ہیں جن صفات اور جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہیں، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو توحید کی تحقیق میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں ہو سکتی ہے، ان خوبیوں سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں ہو سکتی ہے توحید کی تحقیق میں اور توحید کی تخلیص اور تصفیہ میں، توحید کی پاکی اور صفائی میں ان صفات سے بڑھ کر اور کوئی دوسری صفات نہیں ہو سکتی ہیں جن صفات سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو متصف کیا، ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جن خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان خوبیوں میں سے ہر ایک کا معنی دیکھتے ہیں، الگ الگ کر کے ہر ایک کا معنی دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ اب امت کا معنی دیکھتے ہیں کہ امت کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت، ابراہیم علیہ السلام امت تھے یعنی پیشوا تھے، قدوہ تھے، پیشوا تھے اور امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام قدوہ تھے، پیشوا تھے اور امام تھے، معلما للخیر، اور خیر کی تعلیم دینے والے تھے، بھلائی کے معلم تھے، معلم للخیر تھے، بھلائی کی تعلیم دینے والے تھے، بھلائی سکھانے والے تھے۔ تو امام کا، امہ کا یہ معنی بتایا۔ امہ کا معنی ابراہیم علیہ السلام امت تھے، امت کا معنی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام قدوہ تھے، امام تھے اور خیر کے معلم تھے۔ قرآن مجید کے اندر امت کے 4 معنی بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے 4 معنی کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو جو ہے امام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے یہی ہے امام کے معنی میں۔ ایک جو ہے دہر کے معنی میں، زمانے کے معنی میں، زمانے، امت سے مراد زمانہ ہے، دہر ہے۔ اور ایک جگہ امت کا معنی جو عام طور سے لیا جاتا ہے، کیا؟ جماعت، لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ اور دین کو بھی امت کہا جاتا ہے، دین کو بھی امت کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ معنی آیا ہوا ہے، یعنی یہ امت کا معنی دین کے، یعنی امت کا لفظ دین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو کیا 4 معنی کیا کہ امت کے معنی امام، امت کے معنی زمانہ، دہر، اور امت کے معنی جماعت، اور امت کے معنی دین۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں جو بات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی قدوہ اور امام تھے، قدوہ اور امام تھے، اور خیر کے معلم تھے، خیر کے معلم تھے، اور وہ امت یعنی ایک جماعت بھی تھے، ایک جماعت بھی تھے۔ ایک جماعت اس معنی میں کہ یعنی دین اسلام پر صرف دنیا کے اندر اس وقت وہ اکیلے تھے، وہ اکیلے تھے دین اسلام، جی اکیلے وہ مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اکیلے رہنے کے باوجود بھی ان کو امت کہا۔ تو امت یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بہت بڑی تعریف ہے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں امت کہا۔ تو امت کے یہ معنی ہوئے کہ امت کے معنی قدوہ اور امام، اور خیر کی تعلیم دینے والا، معلم للخیر، اور امت کے معنی جماعت بھی ہوتا ہے، اور
یعنی ابراہیم علیہ السلام چونکہ اکیلے موحد تھے، اللہ رب العالمین پر اکیلے جو ہے ایمان لانے والے، اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنے والے تھے، اس واسطے اللہ رب العالمین نے ان کو امت کہا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے امامت کا مقام و مرتبہ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنی اسرائیل کا جو ہے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، سورہ الف لام میم السجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی اور اس کے بارے میں آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور بنی اسرائیل کے اندر جو جن کو اللہ رب العالمین نے پیشوا بنایا، امام بنایا، رہبر بنایا، اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیاں بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو امام اور رہبر کیسے بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے اندر دو صفت پائی گئی، ایک صبر کی اور دوسری صفت یقین کی، یقین، صبر اور یقین، تو جو ہے امامت کا مقام و مرتبہ آدمی صبر اور یقین کے بغیر نہیں پا سکتا ہے۔ امامت کا مقام و مرتبہ صبر اور یقین کے بغیر نہیں پا سکتا ہے۔ یہ چیز کسی کے لیے بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی امامت اور پیشوائی اسی کے لیے مکمل ہو سکتی ہے جس کے اندر صبر پایا جائے اور یقین پایا جائے، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعہ، یعنی صبر اور یقین کے ذریعہ ہی دین کے اندر پیشوائی اور امامت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا بدرج اتم جو ہے مکمل طور سے ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کا ثبوت دیا، صبر کا اور یقین کا۔ تو پہلا معنی یعنی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، تو ابراہیم علیہ السلام امت تھے، تو امت کا یہ معنی بتایا گیا کہ امت کے معنی قدوہ، امام اور معلم للخیر، خیر کا سکھانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا۔ اور بتایا گیا کہ یہ امامت اور پیشوائی انسان کو دو صفات کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، جب تک دو صفت انسان کے اندر نہیں پیدا ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کون کون سی؟ صبر اور یقین، صبر اور یقین، یہ صفات ابراہیم علیہ السلام کے اندر بدرج کمال کی حد تک موجود تھیں۔ دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قانتاً، ابراہیم علیہ السلام قانت تھے۔ اب قانت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قانت کا معنی ہم دیکھتے ہیں کہ قانت کس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قانت یہ قنوت سے ہے، قنوت، اور قنوت کے معنی ہے دوام الطاعہ، یعنی لگاتار مسلسل اطاعت و فرما برداری کے کام کرتے رہنا، لگاتار اور مسلسل، ہر دم ہر وقت اطاعت و فرما برداری کے کام کرتے رہنا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، بس اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار میں اسی طرح توجہ کیے ہوئے ہیں، کب اللہ رب العالمین ہم کو کوئی حکم دے اور میں فوراً اس کو بجا لاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ رب العالمین نے ان سے کہا ابراہیم تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی تابع فرما بردار ہو جاؤ، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سپرد ہو گیا، اس کے تابع اور اس کا فرما بردار ہو گیا میں، ٹھیک ہے۔ تو بتایا کہ قانتاً ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، یعنی ہر دم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے تھے، اور ان کو انتظار رہتا تھا کہ اللہ رب العالمین کب مجھے کون سی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے اور میں فوراً اس کو بجا لاؤں، اس کو کر لوں۔ اسی واسطے دیکھیے ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور جو ہے قیام لمبا کرتا ہے، دیر تک کھڑے رہتا ہے، دیر تک رکوع کرتا ہے اور دیر تک سجدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قانت کہا ہے، اس کو بھی
قانت کہا ہے. قانت کہا کیوں؟ کیونکہ یہ لگا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں نا. قانت، قاف الف تا نون، قانت، خالد نہیں، قانت، قاف قانت. ان ابراہیم کان امتا قانتا. ہاں قانت. تو قانت کا معنی بتا اللہ رب العالمین جیسا کہ بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قنوت کہتے ہیں دوام الطاعہ کو، یعنی ہر دم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگے رہنا. اور مصلی جب نماز پڑھتا ہے لمبا قیام کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے تو اس کو کیا اللہ رب العالمین نے کہا؟ قانت کہا. یعنی جو دیر تک وہ لگا رہتا ہے عبادت میں، دیر تک عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام میں لگا رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے قانت کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. کیا وہ شخص جو رات اور جو ہے رات کے اوقات اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں گزارتا ہے، جو رات کے اوقات اپنے رب کے لیے سجدے اور جو ہے قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے اور وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی امید بھی لگائے ہوئے ہے، اپنے رب کی امید بھی اسے ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے، تو کیا یہ شخص اور وہ شخص جس کے اندر یہ سب صفت نہیں ہے، جو رات بھر سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے اور نہ ہی آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کی اسے امید ہے، دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو رات کے اوقات کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے، ایک بات. دوسری بات آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی اسے ہے. ایک شخص یہ ہے، اور ایک شخص یہ ہے کہ رات بھر سوتا ہے یا نافرمانی کے کام میں رات کو گزارتا ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کی اسے امید ہے. یہ دو اشخاص ہیں، تو کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بہت فرق ہے دونوں کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے جو دیر تک قیام کرتا ہے، دیر تک نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قانت کہا ہے. تو قانت کا یہ معنی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قانت کہا، یعنی ہر دم دوام الطاعہ والی بات ان کے اندر موجود رہتی تھی، ہر دم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کام میں لگے رہتے تھے. تو دیکھیں امت کا معنی اپنے ذہن میں رکھیے اور قانتن کا معنی اپنے ذہن میں رکھیے. اب تیسری صفت اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بیان فرمائی حنیفن، وہ حنیف تھے. اب حنیف کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حنیف کا معنی بتایا المقبل علی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنے والا، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگا کے رہنے والا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف جس کا دھیان لگا ہوا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنے والا، اور المعرض عن کل ما سوا ہو، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز سے منہ موڑنے والا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز سے آدمی اگر منہ موڑ لیتا ہے اور جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنا دھیان لگائے رہتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی ہر دم اللہ رب العالمین کی طرف توجہ رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان دینے والے، دھیان لگانے والے، اور اللہ رب العالمین کے سوا ہر چیز سے منہ موڑنے والے تھے. اور چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمائی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی کس وجہ سے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے؟ اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے.
یعنی اللہ اپنی تمام تر عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کی طرح کے لیے خالص کرنے والے تھے، اور اپنے صدق اور سچائی کے کمال کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام صدق سچائی میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور اپنے شرک سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ ان کے اندر جو ہے اخلاص اور صدق اور شرک سے دوری، یہ صدق اور شرک سے دوری، یہ تمام صفات جو ہے بدرجے کمال تک پہنچی ہوئی تھیں، یہ باتیں جو ہے کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی تھیں۔ ان تمام باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کامل تھے، اخلاص میں، صدق میں اور شرک سے دوری اختیار کرنے میں۔ ہاں کمال کا، جی بے شک۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات اور، ہم جو ہے معنی کی طرف پھر سے پلٹتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، قانت تھے، حنیف تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ سب سے پہلی چیز امت کا معنی بتایا گیا کہ امت کا معنی ہوتا ہے قدوہ، امام اور معلم للخیر، اور امت کے معنی جماعت۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں، یہ تمام باتیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، اور جو ہے امامت میں ابراہیم علیہ السلام کمال اور انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور امامت کے درجے کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مکمل کیا، کیسے اس کو حاصل کیا؟ صبر اور یقین کی وجہ سے۔ جس کے اندر بھی صبر اور یقین کی بات پائی جائے گی، اس کے وہ امامت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ امت کا معنی امام ہے، تو امام بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہاں پہ امت کا معنی کیا ہے؟ امام ہے، اور جو ہے تو امام بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، جبکہ قرآن میں دوسری جگہ امام کا لفظ آیا ہوا ہے، جیسے راستے کو اللہ رب العالمین نے جو ہے امام کہا ہے۔ تو دیکھیے امت کے اندر معنی کی زیادتی ہے، اس کے اندر زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ اور امت کس کو کہتے ہیں؟ امت اس کو کہتے ہیں، یعنی معلوم امام تو ہے، لیکن امامت میں معنی کی قوت پائی جاتی ہے، اور زیادہ معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے اس کے اندر، امت کے اندر۔ لفظ امام کی بنسبت امت کے اندر معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، معنی کی قوت پائی جاتی ہے۔ کس کو کہیں گے امت؟ امت وہ شخص ہے جس نے جو ہے علم اور عمل میں کمال کے صفات کو جمع کیا ہو، اکٹھا کیا ہو، کمال کی صفات کو، کس میں؟ علم اور عمل میں۔ جس شخص نے علم اور عمل میں صفات کمال کو جمع کر لیا ہو، کمال کے صفات اور کمال کی خوبیوں کو جو ہے جمع کر لیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے، امہ کہا جاتا ہے، امت کہا جاتا ہے۔ جی، اور امام کا معنی عام ہے، امام کا معنی عام ہے، اس معنی میں امام میں اتنی زیادہ قوت اور گہرائی نہیں ہے، معنی کی اتنی زیادہ زیادتی نہیں ہے جتنا اس کے اندر ہے امت کے معنی۔ تو آپ دیکھیں امت کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے علم اور عمل میں صفات کمال کو جمع کر لیا ہو، اور جو شخص ان باتوں میں یعنی صفات کمال کو جمع کر لیا ہو، اکٹھا کر لیا ہو اپنے اندر، اور پھر ان صفات میں وہ اکیلا باقی رہے، وہ ان صفات میں اکیلا باقی ہو، ان صفات میں وہ اکیلا باقی ہو، اور جو ہے تمام لوگوں سے کٹ کر وہ ان صفات پر ڈٹا رہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ خوبیاں، یعنی اس میں سے جو ہے علم اور عمل اور اخلاص اور یقین اور صبر، یقین وغیرہ کی یہ الگ الگ خوبیاں ہیں، یعنی ایک ایک خوب جی چلو کیجیے۔ تو جو ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امت کے اندر
معنی کی زیادتی ہے امام کی بنسبت، امام کی بنسبت امت کے اندر زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے علم اور عمل دونوں میں صفات کمال کو یکجا کر لیا ہو، جمع اور اکٹھا کر لیا ہو، اور وہ تنے تنہا ان صفات میں باقی ہو، ان صفات میں وہ تنے تنہا باقی ہو۔ تو جو ہے یہ صفات ایسی ہیں، یعنی یہ ساری صفات جس ایک کے اندر جمع ہو جائیں وہ امام ہے، وہ امام ہے۔ بھلے جو ہے یہ ان صفات میں سے جو ہے ایک ایک الگ الگ صفات الگ الگ لوگوں کے اندر موجود ہوں، الگ الگ صفت الگ الگ لوگوں کے اندر موجود ہوں، لیکن دوسرے لوگوں میں اتنی ساری صفات اکٹھا نہ ہوں، ان کو امہ نہیں کہیں گے۔ ان کو جس شخص کے اندر یہ ساری صفات جو ہے یہ صفات کمال یعنی علم اور عمل میں صفات کمال کو جس نے جمع کر لیا ہو اور ان صفات میں وہ تنے تنہا باقی ہو، وہ کیا ہے؟ امت ہے، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک جو ہے یعنی مخضرمین میں سے کہیں گے یا جو ہے زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ سعید کے والد زید بن عمرو بن نفیل۔ سعید کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرین ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے سعید ہے، اور سعید کے والد زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ تنہے تنہا ایک امت ہوں گے، وہ ایک امت ہوں گے۔ کیونکہ جو ہے انہوں نے زید بن عمرو بن نفیل رحمہ اللہ نے جو ہے یہ زمانے جاہلیت میں یہ دین حنیف پر تھے، انہوں نے دین حنیف کو اختیار کیا تھا، اور مشرکین یعنی اس وقت بھی ان کو بت کی پرستش سے نفرت تھی، اور بچیوں کو جو ان کے ہاں زندہ درگور کرنے کا معاملہ تھا اس سے وہ متنفر تھے، اور جو کوئی ارادہ رکھتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کر لیتا ہوں۔ ایسے بہت ساری بچیوں کی انہوں نے پرورش کی۔ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں تو ان کے باپ سے ملتے تھے اور کہتے تھے اگر چاہو تو تم ان کو لے لو، اور اگر چاہو تو ہماری کفالت میں چھوڑ دو، میں ان کی پرورش کرتا ہوں، ان کی تربیت کرتا ہوں، ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ وہ نیک آدمی ہیں، یہ دین کی تلاش میں شام کی طرف چلے گئے اور یہودی عالم سے بھی ملے اور نصرانی عالم سے بھی ملے، اور کہا کہ بھائی مجھے دین کی باتیں بتاؤ، میں اختیار کر لوں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہودی عالم نے کہا کہ تم کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کوئی کام کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی سے تو بچنے کے لیے میں بھاگا ہوں، اللہ رب العالمین کے غضب سے بچنے کے لیے تو میں بھاگ کے آیا ہوں، اور تم اسی میں مجھے ڈال رہے ہو، تو بتاؤ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر کوئی دین ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے۔ اور وہ دونوں عالموں نے بتایا، یعنی نصرانی جو ہے یہودی عالم نے بھی اور عیسائی نصرانی عالم نے بھی یہی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر کے جو ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دین پر تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جب خبر سنی تو شام سے نکلے، لیکن پہنچ نہیں سکے، راستے میں وفات ہو گئی ان کی۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، وہ امت کی جہاں بات آئی ہے تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زید بن عمرو بن نفیل یبعث یوم القیامہ امۃ واحدہ، یعنی وہ ایک امت کی شکل میں قیامت کے روز جو ہے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ امت کا معنی ہے، اور بتایا کہ امت کے معنی میں معنی کی زیادتی ہے امام کی بنسبت۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ جو 4 باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی، 4 صفات سے جو ابراہیم علیہ السلام کو متصف فرمایا، یہ صفات جن کے اندر پیدا ہو گئیں، اس نے توحید کی تحقیق کر لی، اس نے
توحید کی تحقیق کر لی، اور یعنی اس نے توحید کا تصفیہ اور تخلیص کر لی، توحید کو پاک و صاف کر لیا شرک سے، بدعات سے اور معاصی سے، اور پھر ایسی صورت میں وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور یہ داخلہ اس کا بالکل پکا ہے، حتمی اور یقینی ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کل کے درس میں یعنی گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت ہوئی تھی، اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، تو یہ یعنی اس بات کی وضاحت جو ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یعنی اس معنی کی وضاحت اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ مومنوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہترین اسوہ موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے، اور کن کے اندر؟ اور ان لوگوں کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ان تمام کے اندر تمہارے لیے اسوہ اور وہ نمونہ ہے، بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کے جو ساتھ میں یعنی جو ان کے دین پر تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، یعنی جو ساتھی سے مراد بتایا کہ انبیاء میں سے جو ان کے بھائی تھے، ان کا کہنا یہ تھا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جو آیت کریمہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اس پورے معنی کی اس پوری آیت کی یہ آیت تفسیر کر رہی ہے، جو معنی اس آیت کے اندر موجود ہے وہی معنی اس میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، انسان شرک سے بیزار ہو اور مشرکین سے بھی بیزار ہو، بیزاری کا اظہار کرے، کیا کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور تو ان سے بھی بیزار ہیں، ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے معبودان باطلہ سے بھی میں بیزار ہوں۔ یہ توحید کی تحقیق، توحید کی تخلیص اور توحید کے تصفیے میں یہ ضروری ہے کہ انسان مشرکین سے اور شرک سے بیزارگی کا اظہار کرے، بیزاری کا اظہار کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے جو راستے پر تھے، ان کے دین اور طریقے پر جو تھے انبیاء میں سے، سب نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم بیزار ہیں جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کی تم کفرنا بکم، کتنا کھلا ہوا اعلان تھا کہ ہم نے تمہارا کفر کیا، ہم نے تمہارا کفر کیا، ہم تم کو نہیں مانتے ہیں، ہم تم کو نہیں مانتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض یہ ظاہر ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ ظاہر ہو چکی ہے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ہو تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی یہ باقی رہے گی، یہ ظاہر رہے گی اور باقی رہے گی۔ الا قول ابراہیم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ، بہترین اسوہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی میں، ان لوگوں کے اندر ابھی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کے طریقے پر تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی دعوت میں ایک بات کو الگ کر دیا ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے۔ وہ بات کیا؟ ایک مشرک باپ کے لیے جو بخشش کی دعا کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ
جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، جو بات انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، اس بات کو چھوڑ کر پوری بات میں، تمام باتوں میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ایک بات میں وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے. وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بخشش طلب کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر بھی کس طریقے سے جو ہے پہلی آیت کا معنی موجود ہے، توحید کی تحقیق کا معنی موجود ہے کہ توحید کی تحقیق اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، شرک کی ہر قسم سے وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہو، بدعات کو اور معاصی کو چھوڑ دے، اور جو ہے اپنی توحید میں ان تمام چیزوں کی کوئی بھی ادنا قسم کی بھی ملاوٹ نہ آنے دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے توحید کی تحقیق کی، توحید کو پاک و صاف کر لیا ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی پچھلے آیت کریمہ کی، یعنی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین کی تشریح اور تفسیر کر رہی ہے. اس میں بھی وہ معنی موجود ہے. اور اس میں بھی دیکھیے کہ جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر جو انبیاء کرام اور مرسلین تھے، ان کا اعلان شرک کے خلاف کتنا دو ٹوک تھا. کیا کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں، اور کیا کہا کہ ہم نے تمہارا انکار کیا ہے، ہم نے کفر کیا ہے، ہم تم کو نہیں مانتے ہیں، اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ظاہر رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ہو. اتنا کھلم کھلا اعلان رہتا تھا. یہ کھلم کھلا اعلان یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی تحقیق ہے، توحید کی تحقیق ہے. جی، اور صرف اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مزید بھی ذکر فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا، میرے پیارے ابا جان، میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا اور ان تمام چیزوں سے الگ ہو جاؤں گا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، یعنی تم سے اور تمہارے معبودوں سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں الگ ہوتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، اپنے رب سے میں دعا کروں گا، صرف اپنے رب سے کو پکاروں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں اپنے رب سے دعا کر کے جو ہے کبھی بھی بدبخت نہیں رہا، میں بدبخت نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العالمین کو پکار کر کے، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے مجھے سعادت حاصل ہوگی، خوشی نصیب ہوگی، اور سعادت مندی کی بات ہے میرے لیے. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، جب الگ ہو گئے یعنی اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور قوم کے تمام لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. تو جانتے ہیں یہ توحید کی تحقیق ہے. توحید کی تحقیق اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے مشرکین سے اور معبودان باطلہ سے، جن کو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان تمام سے بیزاری کا اظہار کرے، دوری ان سے اختیار کرے، ان سے الگ تھلگ ہو جائے، اور جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے متوجہ رہے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنا دھیان لگائے. یہ توحید کی تحقیق ہے. اور پھر اس کی وجہ سے بتایا کہ یہ توحید کی تحقیق ہے، اور توحید کی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے اور مشرکین سے جو ہے بیزار ہو جانا اور جو ہے ان سے الگ تھلگ رہنا، ان سے
الگ تھلگ رہنا اور ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا اور ان کی عداوت اور ان کا بغض اپنے دل کے اندر رکھنا، ان کے تئیں دشمنی اور ان کا جو ہے ان کے تئیں بغض اپنے دل کے اندر رکھنا۔ جو اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جس کو ہمارے رب سے دشمنی ہو، جو ہمارے رب سے محبت جو ہے نفرت کرنے والا ہو، وہ ہم سے دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بتایا کہ جو ہے یہ دوسری آیت صاحب کتاب نے مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے بیان فرمائی، یعنی والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی۔ یہ 4-5 آیتیں ہیں سورۃ المومنین کے اندر۔ وہ آیتیں ایسی ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ہیبت جو ہے، جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے ہیبت سے جو لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب کی آیات پر جو ایمان رکھنے والے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ان مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے جو جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کی صفت بیان فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی خوبیاں جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی، ان کی اللہ رب العالمین نے تعریفیں کی، جو ہے ایسی صفات سے اللہ رب العالمین نے ان کو متصف کیا جو ہے خوبیوں میں، جو صفات میں سب سے بڑی صفت ہے اور سب سے اعلیٰ اور اونچی صفات ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہم بربہم لا یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور یعنی شرک کی جو چھوٹی بڑی جو بھی قسم ہے، کوئی بھی شرک وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید کی تحقیق ہے، یہ توحید کی تحقیق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون کی تفسیر میں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین صمد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی جو ہے بیوی اور بچہ نہیں بنایا ہے، اپنے لیے اولاد نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی نظیر ہے اور کوئی مثیل موجود ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون کا، کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی بیوی اور بچے نہیں بنائے ہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو یہ نظیر مثیل جو ہے اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ یعنی باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، جس نے توحید کی تحقیق کی وہ بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو توحید کی تحقیق کا معنی تو کل بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تحقیق کے اندر جو ہے کتنی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بتایا تھا، اور پھر آج جو ہے اس معنی اور اس مسئلے کی تائید میں قرآن کی جو آیات ہیں ان آیات کو بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا جو توحید کی سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے۔ پہلے درس میں بتایا گیا تھا کہ انبیاء میں سے دو ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے توحید کی ایسی تحقیق کی ہے
ایسا ثبوت دیا ہے اور توحید کو اتنا خالص اور کی ایسی تخلیص اور ایسا تصفیہ کیا ہے کہ انبیاء میں سے اور کسی نے ویسا نہیں کیا ہے۔ ان دونوں کو توحید کا امام کہا جاتا ہے۔ تو توحید کی تحقیق کا معنی بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے، جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو صاحب کتاب نے مؤلف رحمہ اللہ نے ان صفات کو ذکر کر کے یہ بیان کیا ہے کہ توحید کی تحقیق کا مطلب یہی ہے، توحید کی تحقیق کا مطلب یہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان صفات سے متصف کیا تھا، وہ توحید کی تحقیق میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو دیگر آیات ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبروں کے تعلق سے، جو دوسری آیت قد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ بتایا کہ یہ سب جو ہے توحید کی تحقیق ہے، توحید کی تحقیق ہے۔ اب اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں ہوگا۔ اب یہیں پہ یہ درس ختم کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔